کروڑ پتی ہونے کا وظیفہ مل گیا، تنگ دستی اور قرض سے نجات۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب پر ہمیشہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے، اور آپ کی تمام تر ضروریات حاجات کو میرا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور کبھی بھی آپ کو کسی کا بھی محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا جو عمل ہے یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی بہترین عمل ہے۔ یہ جو میں نے لکھ دیا ہے یہاں پر کہ کروڑ پتی ہونے کا وظیفہ مل گیا، تنگ دستی قرض سے نجات۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ یقیناً یہ عمل کر لیتے ہیں جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، مکمل تفصیل کو آپ نے اچھے طریقے سے سننا اور سمجھنا ہے اور پھر کرنا ہے۔ اگر آپ اسی طرح کر لیتے ہیں جس طرح آپ کو بتایا جاتا ہے، اس میں آپ کوئی دوسرا معاملہ نہیں کرتے، تو یقیناً آپ کو وہی کچھ ملے گا جو میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے، اتنا ہی ملے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ملے گا۔ رزق تو اتنا ہو جائے گا کہ آپ تقسیم کرتے پھریں گے اور آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ لوگ ضرور سوال کریں گے کہ ہمیں بھی بتاؤ کہ آپ نے کون سا عمل کیا ہے اور کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اتنا رزق آپ کا بڑھ گیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب میں ہوتے ہیں، دوست احباب میں، ہمارے محلے میں ہوتے ہیں، جو کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا رزق اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اتنی محنت تو ان کو نہیں کرنی پڑتی، لیکن ان کا رزق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن ان کی محنت کے مقابلے میں ان کا رزق اتنا وسیع نہیں ہوتا۔ تو ناظرین اکرام، صرف محنت سے ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت چاہیے ہوتی ہے، برکت چاہیے ہوتی ہے۔ اب وہ رحمت اور برکت کس طرح سے ہم حاصل کر لیتے ہیں، یہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ اگر ہم اس اللہ رب العزت کی رحمت کو، اللہ رب العزت کی برکت کو اگر ہم اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، تو پھر ہماری محنت تھوڑی بھی ہوگی تو ہمیں بہت کچھ مل جائے گا۔ اگر برکت ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتی، رحمت نہیں ہوتی، تو پھر ہم پوری زندگی محنت تو کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں وہ پھل اس طریقے سے حاصل نہیں ہوگا اور ہمیں وہ سب کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے صرف محنت کے اوپر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، یا محنت کے اوپر ہی نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی وہ بیچارے سخت ترین محنت کے اندر اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں، لیکن وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، بڑی مشکل سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تھوڑی سی محنت کے ساتھ بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور برکت ہوتی ہے، جب وہ آ جاتی ہے تو پھر تھوڑی محنت میں بھی زیادہ مل جاتا ہے۔ اس لیے آج یہ عمل مکمل آپ سمجھ لیں، جو میں آپ کو اس کے حصے بتاؤں آپ نے وہ سارے کرنے ہیں، تو پھر آپ اگر 40 دن تک یہ عمل کر لیتے ہیں مسلسل، تو پھر آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ میں اس عمل کو چھوڑوں، پھر آپ ہمیشہ اس کو کرتے رہیں گے اور آپ کو اللہ رب العزت نوازتے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو عمل کی بتاؤں، اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا، اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ ناظرین اکرام، یہ ابتدائی چیزیں ہیں، ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ نماز کی پابندی ہم نے کرنی ہے، اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی۔ صدقہ کرتے رہنا ہے اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس میں کسی طرح کا کوئی بھی اماؤنٹ یا کوئی بھی عدد میں متعین نہیں کرتا۔ آپ صدقہ اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق ہمیشہ کرتے رہیں، اور جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ علیحدہ کر دیا کریں۔ مثلا آپ روزانہ 20 روپے، 30 روپے، 10 روپے علیحدہ کر دیا کریں صدقے کی نیت سے، کسی جگہ پر اس کو رکھ دیا، اور پھر جب وہ تھوڑے سے پیسے بن گئے، 200، 400، 500 تھوڑے پیسے بن گئے، پھر آپ کسی کو وہ دے دیا کریں تاکہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکے۔ اب روزانہ 10 روپے تو کسی کو نہیں دیے جا سکتے، تو اس لیے تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہیں، اور ہفتے بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد وہ پکڑے اور کسی کو دے دیے۔ لیکن کرنا آپ نے صدقہ روزانہ ہے، روزانہ یہ نکالتے رہنا ہے آپ نے۔ 2 چیزیں، تیسری استغفار کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جتنا آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں
چلتے پھرتے کر لیا کریں، یا آپ بیٹھ کے کوئی 1-2 تسبیحات صبح دوپہر شام کر لیا کریں، یا چلتے پھرتے کر لیا کریں۔ یہ استغفار کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو آسان لگیں، جو آپ کو یاد ہوں، آپ وہ استغفار کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں۔ تو استغفار آپ نے ضرور کرنا ہے، ان کی آپ نے پابندی رکھنی ہے۔ استغفار کثرت کے ساتھ آپ کرتے رہیں۔ استغفار کے اوپر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم استغفار کے اوپر کیا کچھ عطا کرتے ہیں، نعمتیں، برکتیں، رزق، اولاد، کاروبار، باغات، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کس پہ؟ استغفار کرنے پر عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی استغفار کرتا ہوں، حالانکہ آپ تو معصوم عن الخطا ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں گناہ ہوگا تو استغفار ہم کریں گے، نہیں، استغفار کرتے رہیے، کرتے رہیے، کرتے رہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہر اعتبار سے آپ پاک ہیں، معصوم ہیں، انہوں نے بھی استغفار کیا، اللہ کا حکم ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو بڑے گناہگار بندے ہیں۔ تو استغفار کثرت کے ساتھ آگے بڑھیے، ہمیشہ باوضو رہیں۔ باوضو رہنے کے اندر جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو فیوز ہے، یقین مانیں اگر سمجھ آ جائیں تو ہم کبھی بھی بے وضو نہ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور تنگ دستی کی وہ بات کرتے ہیں کہ میرے اوپر تنگ دستی ہے، رزق میں وسعت نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کو کیا فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ اب اس نے باوضو رہنا شروع کر دیا، پھر اتنا رزق ہوا کہ گھر میں جگہ کم پڑ گئی۔ تو باوضو رہنا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے رزق کی برکت کے لیے، یہ مومن کے لیے ایک ہتھیار ہے، شیطان کے خلاف بھی اور رزق میں برکت کے لیے بھی ایک بہترین ہے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ وقت بے وضو نہ گزرے، بلکہ زیادہ وقت باوضو گزرے۔ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، وضو ختم ہوا، وضو کر لیجئے، اور جب آپ وضو میں رہیں گے تو پھر اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ نماز کی پابندی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وضو تو ہوگا تو اس لیے نماز پڑھنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو باوضو رہنا ہے۔ سورہ یاسین یہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے، صبح کے وقت ایک مرتبہ ضرور پڑھنی ہے۔ گھر کے تمام افراد مل کر پڑھیں گے تو پھر بہت اچھی بات ہے، ورنہ جو سربراہ ہے وہ اس کو ضرور پڑھ لے۔ سورہ یاسین یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیشہ کرنی ہے، ان کی پابندی رکھنی ہے آپ نے۔ نماز، صدقہ، استغفار، ہمیشہ باوضو، اور سورہ یاسین۔ آگے بڑھیے، عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، پاک جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 1400 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے، یا وہاب پڑھنا ہے۔ یا وہاب یہ زیادہ وقت نہیں لگے، آپ کہیں گے کہ 1400 بہت زیادہ ہے، نہیں، وقت نہیں لگے گا۔ یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب، 1 منٹ میں آپ اس کو کم از کم 50 مرتبہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں، تو آپ 5-7 منٹ کے اندر آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ تو یا وہاب آپ نے پڑھنا ہے، اور یا وہاب 1400 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ ایک تسبیح آپ نے پھر یہ پڑھ لینی ہے۔ یہ آپ کا کل عمل جو ہوگا یہ تقریباً آپ کو اس میں 20 منٹ لگ جائیں گے، 25 منٹ لگ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 40 دن آپ مسلسل اس ترتیب کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ میں نے جو بات کی ہے یہ بالکل غلط نہیں کی، یہ بالکل میں نے درست بات کی ہے۔ یہ ہر معاملہ آپ کا درست ہو جائے گا، کاروبار، رزق، قرض، ساری چیزیں آپ کی درست ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔